علیکم، میں امداد سمرو۔ آج کچھ ذاتی تجربات میں نے آپ کے سامنے رکھنے، کچھ آپ بیتی۔ آپ کو پتہ ہے میں سندھ میں تھا کوئی 20 ایک دن، وہاں کچھ کام تھے، ایک آدھ شادی تھی اور اس کے علاوہ علاج معالجے کے معاملات تھے، میرے نہیں، میری اہلیہ کے، میری بیگم کے۔ ان کو لاہور میں ڈاکٹروں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جن کو کوئی دل کا مسئلہ ہے، تو ہم نے سندھ جانا ہی تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو کوئی پروسیجر ایک کروانا پڑے گا اینجیوگرافی کا۔ میں چلا گیا حیدرآباد، اور حیدرآباد کے بعد مجھے ڈاکٹروں نے تھیلیم اسکین سجیسٹ کیا کہ جی وہ آپ نے کروانا ہے، اور وہ ہونا تھا کراچی میں NICVT یا پھر جامشورو۔ تو میں نے NICVT سجیسٹ کیا، کراچی ڈاکٹروں سے کے مشورے تھے، وہاں چلا گیا۔ جی میں سن بہت رکھا ہوا تھا، کئی بار جانا بھی ہوا تھا، لیکن جب آپ خود کسی تجربے سے گزرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اچھا ہو رہا ہے اور کیا برا ہو رہا ہے۔ تو میں وہاں گیا تو ایک کمال قسم کا سسٹم تھا۔ جاتے ہی پہلے تو میرا ترا نکل گیا نا، پنجابی میں کہتے ہیں۔ جب اسکین کے لیے گئے، صبح 8 بجے کا ٹائم تھا اور ہم پہنچے NICVT، تو لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لمبی لائنیں۔ اور اس میں آپ جب چاہتے ہیں نا تو آپ کو ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ ظاہر کراچی شہر بھی اس طرح کا ہی ہے، کیا پنجابی، کیا سندھی، کیا پشتون، کیا بلوچ، کیا گلگتی، کیا کشمیری، کیا افغانی، سب وہاں پر۔ اور جو اچھی بات یہ تھی کہ کسی سے شناختی کارڈ نہیں پوچھا جا رہا تھا سوائے MR نمبر کے۔ تو بہرحال ہم بھی لائن میں لگ گئے، اور وہ لائن جو بہت لمبی لائن تھی، وہ دیکھتے دیکھتے وہ لائن جو ہے جس کا جو پروسیجر ہونا تھا اس کو وہاں بھیج دیا گیا، اور ودن ہاف این آور ہم بھی وہاں سے، آدھے گھنٹے کے اندر ہم وہاں سے نکل پڑے۔ ڈاکٹر طارق شیخ صاحب ہیں وہاں پر۔ اچھا ایک چیز یہ کہ پھر تھیلیم اسکین میں کلیئر ہو گیا کہ میری اہلیہ کو کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور معاملات تھے، تو بہرحال وہ الگ بات۔ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی ہیں، ڈاکٹر طارق شیخ صاحب وہ وہاں کے ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور پھر مجھے کسی دوست نے نمبر بھی دیا تھا کہ ان سے بھی ملیے گا، لیکن بہرحال میں جب وہاں گیا سارا پروسیجر کروانے کے بعد، تو ان کے دفتر میں نے دیکھا حیران کن حد تک لوگ، انہوں نے اپنے اسٹاف رکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو مریض آتے ہیں دور دراز علاقوں سے، ان کو وہ گائیڈ کرتے ہیں اور ان کا فالو کرتے ہیں کہ جی کس مریض کا جو پروسیجر ہے کوئی ڈیلے نہ ہو، یعنی بغیر سفارش کے لوگ آتے ہیں، اور ظاہر ہے پتہ چلتا ہے جی ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس چلے جائیں تو وہ ایک الگ سے مجھے تجربہ کہ صرف اور صرف وہ ایک فیسلٹی ہے نہیں NICVT کی، جس میں لاکھوں لوگوں کا علاج ہوتا ہے، اور وہ بھی مفت ہوتا ہے، اور بڑے بڑے پیسے جس پر لگتے ہیں سرکار کے، اور اس میں بھی پھر فیسلٹی یہ کہ جی فالو اپ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ تو جب سے ڈاکٹر طارق شیخ صاحب وہاں پر آئے ہیں، تو میں نے جب پتہ کیا کچھ دوستوں سے کراچی کے، تو پھر یہ ہے کہ جی انہوں نے ایک پراپر لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور فالو اپ بھی لیتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی پروسیجر میں ڈیلے ہوتا ہے تو وہ پروسیجر کا ڈیلے بھی ختم کروا دیتے ہیں، یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی تعلق والا جائے، جو بھی بندہ جائے اس کو وہ ساری کی ساری فیسلٹیز ملتی ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو تجربہ بتایا نا، کہ ایک تو میرا تجربہ تھا، اور پھر باقی لوگوں کا جب میں نے وہاں پر کھڑے کھڑے جو گپ شپ ہوتی ہے پوچھا لوگوں سے، تو کوئی ایک آدھ بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ جی دیکھیں جی یہ تو سفارش پر آئے ہیں، ہم تو کھڑے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی باری پر اپنا علاج کروا رہا تھا۔ میں نے پھر اعداد و شمار لیے، سن رکھا تھا، میں نے کہا چلے اعداد و شمار پر بات کرتے ہیں۔ تو اس میں جو مختلف پروسیجرز ہوئے ہیں 2024 کے، سارے پروسیجر جو دل کے ہوتے ہیں، ECG سے لے کر تھیلیم سے لے کر بائی پاس تک، سارے بڑے اور چھوٹے پروسیجر، اس میں جو بلوچستان یعنی آؤٹ آف سندھ جو لوگ ہیں، پیشنٹ ہیں، بلوچستان سے 1,07,392 پیشنٹ 2024 میں ٹریٹ ہوئے ہیں NICVT، صرف کراچی سے۔ گمبٹ، سکھر اور دوسرے اپنا 7 وہاں سے الگ، حیدرآباد وہ الگ ہیں۔ پنجاب 35,251 پیشنٹ ٹریٹ ہوئے صرف کراچی میں دل کے۔ KP کے 16,004، اور آزاد کشمیر 1,260، اور گلگت بلتستان کے 520۔ یہاں پر اکثر مجھے دوستوں کے فون آتے ہیں کہ جی ہم نے گمبٹ جانا ہے، ہم نے سکھر جانا ہے، ہم نے کراچی جانا ہے، ہمارے مسئلہ ہے، کوئی بندہ کسی کو سجیسٹ کرے۔ تو میں سب کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر طارق شیخ صاحب ہیں وہاں پر، ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح وہ بالکل کسی اپنے کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میرا تجربہ تھا، تو میں نے کہا میں اب سب کے سامنے رکھ دوں ایک چھوٹی سی ویڈیو کی شکل میں۔ اللہ حافظ۔